بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ کی پاک و طاہرہ عطرت طیبہ بالخصوص سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر، ان کے پاک اصحاب و انصار پر درود و سلام، جنہوں نے دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں۔ آج ہم اسی کی ذکر مصیبت کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، جو دلوں کو نرم کرتا ہے۔ ذکر حسین ایک ایسا ذکر ہے جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا۔ جب بھی کرو یہ ہر بار آنکھوں سے جب اشک بہتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا آپ کو جواب دے رہے ہیں، اور یہ ذکر آج بھی تازہ ہے، آج بھی زندہ ہے، اور یہ تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور یہ ذکر جب آنکھوں کو اشک بار کرتا ہے اور ایمان کو تازہ کرتا ہے تو چہلم امام حسین علیہ السلام کے اس دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جب کربلا کی زمین پر دوبارہ وہ قافلہ آیا جو عاشوراء کے دن اس سرزمین سے قید میں نکلا تھا، مگر جب یہ قافلہ اپنے پیاروں کی قبر کی زیارت کرتا ہے، مگر یہ واپسی خوشی کی واپسی نہیں تھی، یہ واپسی تھی گریہ کی، یہ واپسی تھی ماتم کی بقا، یہ واپسی تھی ذکر مولا حسین اور امام کے پیغام کو عام کرنا، یہ واپسی تھی زخمی ٹوٹے ہوئے دلوں کی، یہ واپسی تھی ان ٹوٹے ہوئے ارمانوں کی جس کا آغاز عاشوراء کے دن کے آغاز سے ہوا تھا، جب مولا حسین علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد اپنے اصحاب کو نصیحت کی کہ یہ دین کی حفاظت کا وقت ہے، ہر شخص اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اپنے والد سے اجازت مانگی، میدان میں گئے اور جوانی قربان کر دی۔ شہزادہ قاسم کی معصومیت نے تلواروں کا سامنا کیا، وہ بھی قربان ہو گئے۔ حضرت غازی عباس علمدار باوفا نے علم اٹھایا، فرات کی طرف بڑھے، مگر مشکیزہ بھر کر لائے تو بازو کٹ گئے، پانی نہ پی سکے اور شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو اٹھایا اور آخری قربانی لشکر سے پانی مانگا تو جواب میں تیر چلا دیے گئے۔ وہ معصوم شہزادہ بھی تڑپ تڑپ کر شہید ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر آسمان لرز گیا، زمین نے کربلا کی مٹی کو خون سے رنگین کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تنہا رہ گئے، میدان میں اترے زخموں سے چور، نیزوں سے تیروں کا ہجوم، یہاں تک کہ شمر جیسے ملعون نے آپ کا سر مبارک جدا کر دیا، اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے خیمے جلائے گئے، خواتین اور بچوں کو قید کر کے کوفہ اور شام لے جایا گیا۔ راستوں میں طعن و تشنیع ہوئی، بازار شام میں لوگوں کی بھیڑ، سر مبارک نیزوں پر اور بیویوں کے چہروں پر قید و مصیبت کی لکیریں۔ یزید کے دربار میں بی بی کا وہ یادگار خطبہ کہ اے یزید، تو نے جو کچھ کیا اس میں تیرے پاس ذلت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ امام سجاد علیہ السلام نے قرآن کی آیات سنائی اور لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کیا۔ 40 دن گزرے، یزید نے اہل بیت کو مدینہ بھیجنے کا حکم دیا، مگر بی بی زینب نے کہا ہم پہلے کربلا جائیں گے۔ قافلہ شام سے نکلا، راستے میں کربلا کے قریب آیا تو زمین کی خوشبو بدل گئی، فرات کی لہریں جیسے رو رہی تھیں، خیموں کے جلے ہوئے آثار وہ ابھی تک ویسے ہی باقی تھے۔
جب شہداء کی قبر پر پہنچے تو بی بی نے بہن کیا، روئیں، تڑپی اور بہت گریہ کیا، اپنے بھائی کی قبر سے لپٹ گئیں۔ ایسا گریہ کیا تھا کہ زمین و آسمان رو پڑے۔ امام سجاد علیہ السلام نے زیارت وارثہ پڑھی، پر بی بی نے اپنے پیارے کی قبر پر ماتم کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی قبر پر بہنوں نے بہن کیے۔ جہلم کے دن یہ ماتم ایسا تھا کہ ہر ذرہ نوحہ کر رہا تھا، اور آج بھی دنیا بھر میں یہ منظر دہرایا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں یہ منظر دہرایا جاتا ہے۔ ماتمی جلوس نکلتے ہیں، علم و ذوالجناح کی زیارات کروائی جاتی ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں، زائرین نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہیں تاکہ اس پیغام کو، اس اعلان کو عام کر سکیں کہ ہم حسینی ہیں۔ مجالس میں ذکر فضائل اور مصائب کو عام کیا جاتا ہے، نظر و نیاز اور تقسیم کی جاتی ہے۔ ہر زبان پر صرف ایک ہی صدا سننے کو ملتی ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اور یہی جہلم کا پیغام ہے کہ مولا حسین علیہ السلام زندہ ہیں، ان کا پیغام زندہ ہے، ان کا مقصد زندہ ہے، ان کی قربانی زندہ ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اور وہ مظلوم ہیں، وہ دنیا کے مظلوم ہیں۔ اور مولا حسین علیہ السلام کا یہ پیغام، حسینیت کا یہ پیغام تا قیامت زندہ رہے گا، تا قیامت زندہ رہے گا۔ اور یہ سر کبھی بھی ظالم کے ظلم کے آگے جھک نہیں سکتا، چاہے لاکھوں گردنیں کٹ جائیں، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ذکر حسین ہمیشہ سلامت تھا، سلامت ہے اور سلامت رہے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں صبر کی، شجاعت کی اور دین پر ثابت قدم رہنے کا جو درس دیا۔ تو آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حسینی راستے پر قائم رکھے، ہماری زندگی ذکر اہل بیت میں گزرے اور ہمارا انجام بھی ان کے چاہنے والوں میں ہو۔ السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الوقود، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرۃ شفاعت الحسین۔